عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية والترغيب في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والدعاء والذكر، ختم به المؤلف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، آج بلوغ المرام کا یہ درس نمبر 27 ہے اور باب الوضو جو کتاب الطہارہ کا چوتھا باب ہے، آخری یہ مجلس ہے. انشاءاللہ آج 3 حدیثیں بیان کریں گے. پہلی حدیث جس کا ملاحظہ کریں، عن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. اخرجه ابو داود والنسائی. حدیث کا ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک آدمی پر پڑی جس کے پاؤں میں ناخن برابر جگہ پر پانی نہیں پہنچا تھا. ناخن برابر پانی نہیں پہنچا تھا اس کی پاؤں پر، قدم پر، یعنی خشک رہ گئی تھی. آپ نے اسے حکم دیا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح عمدہ طریقے سے وضو کرو. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. تو پھر سے ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے قدم پاؤں پر ایک ظفر یعنی ناخن کے برابر مقدار میں پانی نہیں پہنچا، یعنی تھوڑا حصہ دے، زیادہ بہت تھوڑا، تو پانی نہیں پہنچا، یعنی وضو کا پانی نہیں پہنچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ارجع فاحسن وضوءک، واپس جاؤ اور اچھی طرح عمدہ طریقے سے وضو کرو. اب حدیث کی تخریج کے متعلق ذکر کر رہا ہوں. تو اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے؟ جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کیا. کیا کہا؟ کس نے روایت کی ہے؟ ابو داؤد اور نسائی نے. ابو داؤد اور نسائی نے، جس طرح ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو یہ حدیث کی روایت ابو داؤد نے کی اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 35، حدیث نمبر 173، کتاب الطہارہ، باب تفریق الوضوء. ان کا اسناد اس طرح ہے بھائیو، اسناد پر غور و فکر کریں. یہ اس طریق سے روایت کرتے ہیں ابن وہب سے، جو روایت کرتے ہیں جریر ابن حازم سے، جو کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ ابن دعامہ سے یہ حدیث سنی، جو روایت کرتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ان رجلا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فاحسن وضوءک. کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وضو مکمل کرنے کے بعد، یعنی وضو کیا اور اس کے بعد آیا اور اپنے قدم پاؤں پر ایک ناخن کے برابر جگہ پر پانی نہیں پہنچایا تھا. یعنی ابھی جب آئے گا آدمی تو وضو کے آثار سے دکھ رہا تھا یہ جگہ سوکھا تھا، یعنی پانی نہیں پہنچا تھا. تو آپ نے یہی جملہ استعمال کیا، کہا ارجع فاحسن وضوءک، کہ واپس جاؤ اور اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے، مکمل طریقے سے وضو کرو. یعنی جتنی جگہوں پر پانی پہنچانا چاہیے پوری جگہوں پر پانی پہنچاؤ. یہ حدیث روایت کرنے کے بعد ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عن جریر ابن حازم. ہاں، اس سند پر غور و فکر کریں. یہ حدیث معروف نہیں ہے جریر ابن حازم سے،
ولم یروہ الا ابن وہب وحدہ، کہ جریر ابن حازم جو ہیں ان سے کون روایت کر رہے ہیں بھائیو؟ کون روایت کر رہے ہیں جریر ابن حازم سے؟ عبداللہ ابن وہب روایت کر رہے ہیں، عبداللہ ابن وہب روایت کر رہے ہیں۔ جریر ابن حازم سے صرف یہی اکیلے عبداللہ ابن وہب روایت کر رہے ہیں، یعنی اور شاگرد جریر ابن حازم کے نہیں ہیں، ابن وہب کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، صرف اکیلے۔ اس کو کیا کہا جائے گا مصطلح الحدیث میں؟ حدیث غریب ہے، ایک شخص منفرد ہو رہا ہے۔ اچھا، تو یہ ابن وہب اکیلے روایت کر رہے ہیں۔ الدارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں تفرد به جریر بن حازم عن قتادہ، قتادہ سے کون روایت کر رہے ہیں؟ جریر بن حازم، یہ بھی متفرد ہیں، یعنی ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا راوی یہ حدیث روایت نہیں کر رہا ہے، تفرد به، منفرد ہیں، جس کو کہتے ہیں حدیث الفرد یا حدیث الغریب، اور بالتحدید کہا جائے گا فرد النسبی یا غریب النسبی، جس کا ذکر مصطلح الحدیث میں آ گیا۔ تو جریر بن حازم بھی اکیلے روایت کن سے کر رہے ہیں؟ قتادہ ابن دعامہ سے اکیلے روایت کر رہے ہیں، اور کوئی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جریر بن حازم سے بھی کون اکیلے روایت کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن وہب، ان کا کوئی شریک نہیں۔ اس طرح اس اسناد میں دو مقام پر یا دو درجے میں کیا منفرد ہیں ایک راوی اپنے شیخ سے۔ تو اس سے کیا واضح ہوا کہ حدیث کیا ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا، غریب ہے، حدیث غریب ہے۔ کیوں غریب ہے؟ اس لیے قتادہ سے صرف جریر بن حازم روایت کرتے ہیں اکیلے، اور اکیلے اگر کوئی روایت کر رہا ہے اسناد کے درمیان تو اس کو غریب کہا جائے گا، یا صحابی وہ اکیلے روایت کر رہے ہیں، کوئی اور صحابی روایت نہیں کر رہا تو اس کو بھی غریب کہا جائے گا، لیکن اس کو غریب مطلق کہا جائے گا جو صحابی اکیلے روایت کر رہے ہیں، کوئی اور صحابی نہیں روایت کر رہا، اور بیچ میں جو ہو رہا ہے تو اس کو غریب نسبی کہا جائے گا، نسبتاً، یعنی ایک مخصوص شکل میں یہ حدیث غریب ہے۔ اور پھر ایسے ہی جریر بن حازم سے جو منفرد ہیں اس روایت میں وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن وہب، ان کا بھی کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اچھا بھائیو، تو کیا اس کا معنی؟ اگر حدیث غریب ہے، اکیلے کوئی راوی روایت کرا، تو کیا اس کا معنی حدیث ضعیف ہے؟ اچھا، لیکن قابل تعجب ہے یا نہیں؟ ہاں، قابل تعجب ہو سکتا ہے، ہاں بالکل۔ تو کبھی کبھی غریب ہو جانا سبب بنتا کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ کب؟ جیسے یہ مثال سن لیں، جریر جو ہیں جو روایت کر رہے ہیں اکیلے قتادہ سے، جریر اپنی جگہ بھائیو ثقہ ہے، جریر بن حازم کا درجہ ثقہ ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس لیے ان کے بارے میں محدثین نے کہا کہ جریر بن حازم جب قتادہ سے روایت کرتے ہیں تو ان کی کچھ احادیثیں کیا ہیں؟ منکر ہیں، یعنی خاصتاً جریر بن حازم جب قتادہ سے روایت کرتے ہیں تو اس میں کلام ہے، اور ادھر اکیلے منفرد ہو رہے ہیں تو مشکل میں آ گئے یا نہیں؟ مشکل میں آ گئے۔ اور لوگ روایت کرتے تو کہتے نہیں، جب جریر اوروں کے ساتھ وہی روایت کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ سب کے ساتھ جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں تو الحمدللہ صحیح ہے، لیکن ادھر اکیلے ہیں۔ قتادہ ایک مشہور محدث ہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد بہت ہے، اور ادھر کوئی اور شاگرد روایت نہیں کر رہا ہے، صرف جریر بن حازم۔ تو جریر بن حازم کے بارے میں ابن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں لہو احادیث کثیر عن مشائخہ وہو مستقیم الحدیث صالح فیہ، جریر بن حازم کی بہت سی حدیثیں ہیں اپنے مشائخ سے، اور یہ مستقیم الحدیث ہے، حدیث میں مستقیم ہے، یعنی سیدھا مضبوط ہے، صحیح ہے ان کی حدیثیں۔ صالح فی الا روایت عن قتادہ فانه یروی اشیاء عن قتادہ لا یرویها غیرہ، لیکن جب قتادہ سے روایت کرتے ہیں تو کچھ ایسی حدیثیں روایت کرتے ہیں جو اور قتادہ سے روایت نہیں کرتے ہیں۔ تو بھائیو یہ کیا ایک طرح یہ ایک شک کی بات ہے، ڈاؤٹ کی بات ہے۔ اچھا، بہرحال آگے تب پڑھتے ہیں اور یہ ذکر کرتے ہیں کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اس کی روایت کس نے کی ہے؟ ابو داؤد اور النسائی نے۔ تو کیا النسائی میں یہ حدیث موجود ہے یا نہیں؟ آسانی کے لیے بھائیو صحیح جو مسئلہ ہے کہ النسائی نے اس کی روایت نہیں کی ہے، تو پھر ابن حجر نے کیوں کہا؟ غلطی ہو گئی، وہم ہو گیا ان سے۔ ہاں بھائیو، ان سے غلطی ہو گئی، اور غلطی سے کوئی بھی بھائیو پاک یا بری نہیں ہوتا ہے۔
بہرحال لیکن نسائی کے علاوہ ابن ماجہ نے روایت کی ہے، پیج نمبر 94، حدیث نمبر 655، کتاب الصلاۃ، باب من توضأ فترك موضعا لم يصبه الماء من طریق عبداللہ ابن وہب۔ وہ بھی کہاں سے روایت کرتے ہیں؟ اسی طریق سے، عبداللہ ابن وہب جو منفرد ہیں جریر ابن حازم سے جو روایت کرتے ہیں، قتادہ سے جو روایت کرتے ہیں، انس سے۔ ایسے ہی عبداللہ بھی روایت کرتے ہیں اپنی زوائد میں، جو ان کے والد کی کتاب مسند احمد ہے، روایت کرتے ہیں مجلد 19، پیج نمبر 471، حدیث نمبر 12487، وہ بھی من طریق عبداللہ ابن وہب جو روایت کرتے ہیں جریر ابن حازم سے، جو روایت کرتے ہیں قتادہ سے، جو انس رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ بھائی اس حدیث کے بارے میں کہ صرف ابو داؤد نے روایت کی ہے، نسائی نے نہیں کی ہے، اور اس حدیث میں کلام ہے، اس لیے کہ جریر ابن حازم جب منفرد ہوتے ہیں خاصتاً قتادہ سے تو بھائیو اس میں کلام ہوتا ہے، اس لیے کچھ حدیثیں انہوں نے روایت کی قتادہ سے جو اوروں نے نہیں کی ہے، جس سے محدثین نے ان کو پکڑا اور احتیاطاً انہیں شک کے دائرے میں گویا لے لیا کہ ہو سکتا ہے ان کی حدیث مضبوط نہیں، ضبط نہیں کی، انہوں نے صحیح ڈھنگ سے نہیں سنا، مکمل طریقے سے نہیں سنا، اور پھر اس طرح مکمل طریقے سے انہوں نے ادا نہیں کی، تو اس طرح اس حدیث پر کلام ہو جاتا ہے اور ضعیف کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال بھائیو اور بھی حدیثیں اس معنی میں ہیں، تو اس کو غریب مطلق کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، غریب مطلق نہیں کہا جا سکتا۔ جب اسی معنی میں اور حدیثیں تو غریب مطلق نہیں ہو سکتا ہے۔ غریب مطلق جب صحابی رسول اکیلے کوئی حدیث روایت کرے اور کوئی صحابی رسول دوسرا اس معنی میں نہ روایت کرے۔ اچھا، تو یہ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وضو کیا اور اس نے ایک ناخن کے برابر جگہ اپنی قدم میں چھوڑ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ کن سے مروی ہے بھائی یہ حدیث؟ نبی صلی اللہ علیہ پوری حدیث سے مروی ہے، لیکن ہاں کون سے صحابی سے مروی ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے۔ جابر روایت کر رہے ہیں عمر بن الخطاب، تو آخری صحابی عمر بن الخطاب ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس شخص کو اور کہا ارجع فاحسن وضوءک، فرجع ثم صلی، کہ واپس جاؤ تم اپنے وضو صحیح ڈھنگ سے اچھے ڈھنگ سے مکمل کرو۔ پھر واپس گیا، یعنی وضو کیا اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ اسے روایت امام مسلم نے کی ہے، پیج نمبر 121، حدیث نمبر 243، ایسے ابو داؤد حدیث نمبر 173۔ ایک تیسرا شاہد بھی موجود ہے اس میں، جو طریق بقیہ ابن الولید سے مروی ہے، جو روایت کر رہے ہیں بحیر ابن سعد سے عن خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، وفی ظہر قدمہ لمعۃ قدر الدرہم، اور اس کے قدم پر ایک سکے کے برابر جگہ چمک ہے، یعنی اور حصوں سے ہٹ کر ہے، پانی یعنی نہیں پہنچا ہے۔ لم یصبہ الماء، پانی نہیں پہنچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وضو دہرائے اور نماز، وضو بھی اور نماز بھی۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے، پیج نمبر 35، حدیث نمبر 175، اور امام احمد نے مجلد 24، پیج نمبر 251، حدیث نمبر 15495۔ الاثرم روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا نقل کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہ میں نے ان سے سوال کیا ھذا اسناد جید، کیا اسناد جید ہے، اس کا صحیح اسناد ہے؟ تو امام احمد نے کہا نعم، اسناد اس کا جید ہے، اگرچہ بھائیو اس میں بقیہ ابن الولید ہیں، اس میں کلام ہے کہ یہ مدلس ہیں، بلکہ تدلیس ایک قسم ہے، تدلیس تسویہ، ان سے یہ صادر ہوتا رہتا ہے، جو شدید قسم کی تدلیس ہے، اور تدلیس کے متعلق باتیں آپ مصطلح الحدیث کے دروس میں دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ اہل علم نے صحیح کیا جیسے ابن القیم رحمہ اللہ، لیکن بھائیو اشکال قائم ہے کہ اس میں بقیہ ابن الولید ہیں جو مدلس ہیں، اور تدلیس کی ایک کہیے شدید قسم جو تدلیس تسویہ ہے، یہ اس میں یہ موسوم ہے اس سے، یا موصوف ہے کہ یہ تدلیس تسویہ کرتے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، حدیث کے الفاظ دیکھیں، آپ حدیث کی طرف رجوع ہو رہا ہوں، دیکھیں مثل الظفری، فا پہ کیا ہے؟ فا پر پیش ہے، تو ضا پر پیش ہے اور فا پر
پیش ہے، اگرچہ ادھر فا پر جزم ہے، دونوں صحیح ہے، لیکن الظفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ناخن، تو الظفر کہہ سکتے ہیں، ضا پر پیش اور فا پر بھی پیش، الظفر، اور قرآن میں یہی آیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ناخن، فا کو سکون بھی جزم کر سکتے ہیں یا سکون دے سکتے ہیں، جس سے ادھر لکھا ہوا مثل الظفری، اور ایسے ہی بھائیوں آپ کہہ سکتے ہیں ظفر، ضا پر کسرہ دے سکتے ہیں، ظفر کہہ سکتے ہیں، اور ایسے ہی ضا اور فا دونوں کو کسرہ دے سکتے ہیں، ظفر کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان کی وسعت، یعنی یہ چاروں صحیح ہے، عربوں سے منقول ہے۔ ظفر یہ مفرد ہے یا جمع ہے؟ مفرد ہے، اس کا جمع کیا ہے؟ اظفار۔ ظفر کا ظفر مفرد ہے، یا ظفر یا ظفر یا ظفر یہ مفرد ہے، اس کا جمع کیا ہے؟ اظفار، اظفار۔ اچھا اس جمع کا جمع کیا ہے؟ نہیں، عربی میں کبھی کچھ الفاظ ہوتے ہیں جمع کا بھی جمع ہوتا ہے، تو جمع الجمع اس کا اظافیر۔ پھر سے مرتبہ، ظفر مفرد ہے، جمع اظفار ہے، اور جمع الجمع کیا ہے؟ اظافیر۔ اچھا بہرحال مثل الظفر لم يصبه الماء، یعنی وضو کا پانی نہیں پہنچا تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ ارجع فاحسن وضوءک۔ ادھر ایک سوال ہے بھائیو، اس سے کیا مراد ہے واپس جاؤ اچھے ڈھنگ سے وضو کرو؟ کیا اس کا ایک ہی معنی محتمل ہے یا دو معنی ہو سکتا ہے؟ آسان کر رہا ہوں، کیا اس سے مراد کہ وضو جا کے شروع سے پھر سے مکمل کرو، یا اس جگہ جہاں پانی نہیں پہنچا اس کو مکمل کرو، پورا کرو؟ اچھا دونوں محتمل ہے۔ ممکن ہے کہ جو چھوٹ گیا ہے، جو جگہ تم چھوڑ دیو، اس کو وضو اس جگہ پر پانی پہنچا دو تاکہ وضو مکمل ہو جائے، اور یہ بھی محتمل ہے کہ نہیں پھر سے وضو کو دہراؤ شروع سے۔ الخطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان هذا هو ظاہر معنی، اس معنی یا اس حدیث کا جو ظاہری معنی ہے اسی پر دلالت کر رہا ہے، ہاں کہ مکمل وضو کرو، اور اس کی تائید اس حدیث سے ملتی ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا، بقیہ بن الولید جو روایت کرتے ہیں، جو پھر خالد بن معدان سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وضو دہرائے، نماز بھی، اس میں صراحت ہے، لیکن بتایا کہ سند میں کچھ کلام ہے، اگرچہ امام احمد نے کیا کہا؟ سند جید کہا ہے، ابن القیم نے بھی صحیح قرار دیا ہے، تو اس طرح ایک قوت ملتی ہے اس حدیث میں بھی، اس لیے اتنے بڑے ائمہ نے اس کے بارے میں کہا کہ صحیح ہے۔ اچھا تو دونوں محتمل ہے کہ مکمل جا کے اپنا وضو دہراؤ، اور ممکن ہے اس جگہ بس، لیکن زیادہ قریب کیا ہے کہ دوبارہ پورا وضو کرو پھر سے شروع سے۔ اب بھائی اس حدیث سے جو ماخوذ فوائد ہیں تو ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ کیا رہا ہے بھائیو؟ آپ لوگوں سے بھی سننا چاہ رہا ہوں۔ پہلا فائدہ جو ظاہری فائدہ ہے، اس کے مزید جزئی تفصیلی میں نہیں جائیے۔ بہت صحیح۔ پیر کا دھونا ضروری ہے، اور یہ بھی اعضائے وضو میں سے ہے، اور ہو سکتا ہے لوگ تعجب کریں گے واضح فائدہ ہے جو بھائی ذکر کر رہے ہیں، نہیں بالکل یہ فائدہ ہے۔ شیعوں نے کہا کہ پیر کا مسح کافی ہے، اس حدیث سے ان کا رد ہے، نہیں پیر کا دھلنا یہ ضروری ہے۔ اچھا بہرحال پہلا جو سبق ہے، پہلا جو حکم ہے، پہلا جو مسئلہ ہے کہ تمام اعضائے وضو تک پانی پہنچانا اور مکمل دھلنا، یہ کیا ضروری ہے، واجب ہے۔ تو تمام اعضائے وضو کو مکمل دھلنا، مکمل اس عضو تک پانی پہنچانا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جس نے تھوڑا بھی جگہ یا اس حصے میں سے ترک کر دیا، جیسے کہ اس حدیث میں آئے ناخن کے حصے کے برابر، تو اس کا وضو کیا رہا ہے؟ صحیح نہیں ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو دیکھا جو ناخن برابر اس نے اپنے پیر پر پانی نہیں پہنچایا تھا، ایک جگہ چھوٹ گیا تھا، تو آپ نے کیا کہا کہ جاؤ ارجع فاحسن وضوءک، واپس جاؤ اور اپنے وضو کو مکمل کرو، عمدہ طریقے سے کرو۔ اچھا
ہو سکتا ہے ادھر کہیں یہ تو پیر کے بارے میں ہے، کوئی ضروری نہیں، اگر ہاتھ میں کچھ چھٹ گیا مثلا ادھر کوہنی کے پاس تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے حدیث تو صرف پیر کے لیے آیا ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے اس حدیث سے؟ کس طرح آپ اور قیاس اچھا یہ بھی بالکل حدیث میں فاحسن وضوءک آیا، بالکل صحیح حدیث، فاحسن وضوءک، اپنا پورا وضو کو مکمل کرو، اور پھر اس حدیث میں یہ قدم کا ذکر آیا اور اس پر باقی اعضاء کو قیاس کرتے ہوئے، یعنی اس حدیث میں واضح ہے کہ پیر چھٹ گیا تو مکمل کرنا ضروری ہے، اور باقی اعضاء کو اسی پر قیاس کر سکتے کہ اگر کوئی حصہ چھٹ گیا تو کیا اس کا دھلنا مکمل کرنا ضروری اور واجب ہے۔ پھر وہ حدیث میں یہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ارجع فاحسن غسل رجلک، آپ نے نہیں کہا کہ جاؤ واپس تم اپنے قدم کو مکمل دھل لو، نہیں، پورا وضو تم مکمل کرو، یہ اچھا اور یہ جید بات ہے۔ اور پھر ایسے بھائی اور بھی حدیثیں اس مسئلے میں تاکید کی جا رہی ہے کہ وضو آدمی کا صحیح نہیں ہے اگر معمولی سے بھی حصہ چھوڑ رہا ہے۔ وہ حدیث جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے ایڑی کو نہیں دھلا تھا، طبعاً ایڑی کی جگہ زیادہ وسیع ہے، مثلا اس میں تو آیا مثل الظفر، معمولی حصہ، ادھر ایڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل للاعقاب من النار، کہ ایڑی والوں کے لیے تباہی ہے۔ تو ایک وعید آپ نے سنائی، تو وعید کب سنائی جاتی ہے؟ جب کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، بلکہ کہہ سکتے کبیرہ گناہ، ہاں بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، تو اس طرح مکمل دھلنا اعضاء وضو کیا ہے، واجب ہے یا مسنون ہے؟ واجب ہے۔ اچھا بھائیو، کیا کچھ اہل علم اس کی مخالفت بھی کی ہے اور کہا نہیں اگر تھوڑا سا حصہ ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس مسئلے میں یہ طبعاً یہ قول یہی واضح ہے، یہی دلیل بی سی کے سائٹ میں ہے اور یہ بالکل تقریباً واضح ہے، کل اجماع ہونا چاہیے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اگر آدھا حصہ، کسی عضو کا آدھا حصہ یا ایک چوتھائی یا ایک سکے کے کم مقدار میں چھوڑ دیا تو کوئی مشکل نہیں۔ کئی روایتیں مروی آدھا حصہ بھی معنی آدھا دھل لیا، اتنا چھوٹ گیا، کوئی ایک ہے کہ ربع تک چھوڑ لیا، کوئی مشکل، ایک نہیں سکے کے برابر۔ بہرحال بھائیو، جہاں نص اور حدیث واضح ہے تو یہ اقوال جو اجتہادات ہیں اس کی حقیقت میں یعنی کوئی خاص قیمت ویلو نہیں رہتی، ہم حدیث کو لیں گے جس طرح تمام ائمہ نے بات واضح بھی کر دی، انہوں نے قاعدہ کلیہ سنا دیا، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح تو یہ ہمارا مسلک ہے۔ تو اس طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حقیقت میں یہی مسئلہ ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر کیوں انہوں نے اس طرح کہا یہ الگ ایک بحث ہے بھائیو، دوسرا یہ موضوع ہے، موضوع سے ہٹ کر ہے، یہ الگ سے اس کے لیے آپ دوسرے محاضرات سنیں۔ دوسرا فائدہ، دوسرا سبق، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رکاوٹ بنتی ہے اور آدمی کے عضو تک، مثلا ہاتھ، قدم کی چمڑی تک پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو ہٹانا، زائل کرنا وضو سے پہلے کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اگر کسی کے ہاتھ پر مثلا آٹا لگا ہوا ہے، چپک گیا اتنا حصہ اور وضو اسی کے اوپر کر لے، کیا رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایسے وائٹ واٹر پینٹ لگا ہوا ہے یا چونا لگا ہوا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو زائل کرنا، یا گوند لگا ہوا ہے، چپک گیا ہے، زائل کرنا ضروری ہے۔ کہاں سے استنباط کیا گیا ہے؟ اسی حدیث سے۔ جب اس شخص نے اتنی جگہ چھوڑ دی تو وہی معنی مطلب ہوا، جو کوئی اگر مان لے ادھر کوئی چیز رکاوٹ بن رہی، پانی نہیں پہنچ رہا ہے، وہی معنی ہوا۔ تو یہ ضروری ہے اور واجب ہے کہ ہر وہ چیز جو حائل ہے، جو رکاوٹ ہے چمڑی کے اوپر، وہ ہے، وضو سے پہلے اس کو زائل کر دے تاکہ پانی اس عضو پر، اس چمڑی پر پہنچائے۔ ایسے ہی اسی سے متصل بھائی عورتوں کے متعلق جو نیل پالش لگاتی ہیں، ہاں کیا رہا؟ یہ موٹا ہوتا ہے، یہ کیا یہ ناخن تک پانی نہیں پہنچتا، وضو صحیح نہیں ہے، وضو صحیح نہیں ہے، اور اس میں بہت سی عورتیں ممکن ہے تساہل کریں۔ تو یہ دوسرا بھائیو مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، اور ایک بہت مہم بحث ہے ادھر، اور اس میں کچھ تفصیل ہے،
اس حدیث سے کیا واضح ہو رہا کہ موالات سے مراد ہے پے در پہ دھلنا، یہ واجب ہے یا نہیں؟ اس حدیث سے موالات اور واضح کر رہا ہوں، یعنی آپ نے ہاتھ دھلا، کلی کی، ناک صاف کیا، چہرہ دھل لیا، تسلسل ہونا چاہیے نا، پھر اس کے بعد ہاتھ دھلنے، سر مسح کرنے، پیر دھلنے۔ ایک آدمی نہیں، کلی اس نے کی، چہرہ دھل لیا، پھر گیا 5 منٹ چائے پی لیا، پھر آ کے پورا کیا، اس نے ہاتھ دھلا، سر کا مسح کیا، پیر دھلنے سے پہلے پھر کال آ گیا اور جا کے اس نے 5 منٹ 10 منٹ کے ہاں بات پوری ہو گئی، پھر آیا، پھر پیر دھلا، کیا رائے ہے؟ اچھا، تو اس حدیث سے واضح ہو رہا کہ موالات کا ہونا واجب ہے۔ اگر بیچ میں ٹوٹ گیا سلسلہ، جو غیر وضو سے متصل ہوئی چیزیں ہیں اور فاصل طویل رہا، معمول نہیں ہے اگر تو بھائی اس کا نہیں معنی مطلب رہتا ہے، فاصل طویل رہا، 10 منٹ تک بات کر رہا تھا، چائے پینے لگا، کھانا بھی شروع کر دیا، تو کیا اس کا وضو نہیں ہوگا؟ پھر سے دہرانا ہوگا، پورا نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اس حدیث سے پھر آگے بڑھ رہا ہوں، یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ موالات کا ہونا، پے در پہ دھلنا، تسلسل رکھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کہاں سے استدلال کیا گیا بھائیو؟ کیسے؟ ایک منٹ تشویش نہیں ہو، حدیث سے استدلال کریں۔ بہت صحیح، بالکل بہت صحیح، ماشاءاللہ۔ اس کا جواب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اچھے ڈھنگ سے، عمدے طریقے سے وضو کر کے آؤ۔ اگر موالات کا ہونا ضروری نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں اپنا پیر مکمل دھل کے آؤ، تو اس سے یہ واضح ہوا کہ بھائی موالات کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے، وضو کر کے جب آگے اتنا فاصلہ طویل ہو گیا تو آپ نے کہا پھر سے وضو کرو، تو اس طرح موالات کا ہونا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اچھا بھائیو، یہ پہلا قول ہے، یہ اس مسئلے میں موالات کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں، تو پہلا قول یہی ہے کہ موالات یہ واجب ہے وضو میں مطلقاً، اگر آدمی بھول بھی جائے تو اس کا وضو نہیں صحیح ہے۔ اچھا، اور یہ قول امام احمد کا ہے، اوزاعی کا ہے، ایسے ہی شافعی سے 2 قول منقول ہیں، دونوں اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے۔ دوسرا قول کیا ہے بھائیو؟ کہ موالات کا ہونا سنت ہے، موالات کا ہونا سنت ہے، یعنی بہتر ہے آدمی وضو کرے، ایک وضو کے بعد دوسرا دھلتا رہے، لیکن اگر اس نے نہیں کیا اور جس سے ابھی میں نے مثال دی گیا، چائے پی لیا اور پھر ایسے ہی فون پہ بات کرنے لگا، تو اس کا وضو کیا؟ صحیح ہے۔ اس نے خلاف اولا کیا لیکن صحیح ہے اس قول کے مطابق کہ موالات کا ہونا کیا ہے؟ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور یہ قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، ایسے ہی دوسرا قول امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، جو قول جدید ہے، ان کا ایک قول قدیم ہے، قول جدید ہے، اور یہ ظاہریہ کا بھی یہی قول ہے۔ تیسرا قول بھائیو یہ ہے کہ تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ ایک واجب ایک مسنون، تیسرا تب کیا ہے؟ تیسرا قول یہ ہے اگر یاد ہے اور استطاعت رکھتا ہے تو واجب ہے، اگر بھول گیا اور کوئی عذر ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو کوئی مشکل نہیں، تو اس طرح انہوں نے تفصیل کر دی۔ واجب ہے اگر اس کو یاد ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے تب تو واجب ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے یا کوئی کیا کہہ رہے ہیں بیچ میں بھول گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جیسے کیا، پانی رک گیا، مثلا پانی گھٹ گیا بیچ میں، اس طرح ان کا یہ کہنا ہے۔ یہ امام مالک کا قول ہے، ایسے ہی شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے اختیار کیا۔ جنہوں نے کہا کہ واجب ہے، نسیان کے وقت بھی نہیں یہ ساقط ہو سکتا ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ہاں بھائیو، آیت الوضو، آیت الوضو میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، یہ قمتم یہ شرط ہے، عربی میں ہے کیا؟ شرط ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہتے جواب الشرط مشروط کے بعد فوراً آتا ہے، اور اگر متعدد ہو جاتا ہے تو اس میں تتابع کا ہونا ضروری ہے، تأخر کی گنجائش نہیں ہے۔
یعنی جب شرط آ گیا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تیاری کرو تو اپنا چہرہ دھل لو، پھر یہ کرو، تو ایک ساتھ ہونا چاہیے. یہ تمام مشروط ہیں اور ایک ہی ساتھ ہونا چاہیے، نہیں کہ اس میں فاصلہ ہونا چاہیے. یہ اس طرح یعنی ایک اصول فقہ کے اس قاعدہ سے تطبیق کر رہے ہیں اس آیت کریمہ پر اور استدلال کر رہے ہیں کہ واجب ہے. دوسری دلیل کیا ہے بھائیو کہ موالات واجب ہے؟ یہ حدیث اور اس کے علاوہ اور جو حدیثوں کا ذکر آیا، جس سے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وضو دہرائے اور نماز، ہے کہ نہیں؟ تیسری دلیل جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ بیان کیا، انہوں نے یہی بیان کیا کہ آپ وضو ترتیب سے کرتے رہے، ایسا نہیں کہ بیچ میں آرام کرتے رہے، بیٹھ گئے، تو آپ نے بیچ میں فاصل نہیں کیا، رکے نہیں، ٹھہرے نہیں. چوتھی دلیل ان کی یہ ہے کہ وضو مکمل ایک عبادت کی طرح ہے. اس کے اعضاء مختلف ہے لیکن ایک عبادت، وضو ایک عبادت ہے پورا. تو اس کے اندر تفریق، فرق کرنا یہ درست نہیں ہے. یعنی جس طرح نماز 2 رکعت نماز ایک مکمل ایک عبادت ہے، ایک آدمی 1 رکعت کے بعد بیٹھ جائے پھر کہے بعد میں 2 پڑھوں گا تو نہیں ہو سکتا ہے. اچھا بہرحال جنہوں نے کہا مسنون ہے ان کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے بھی آیت الوضو سے استدلال کیا. وہ کیسے بھائیو؟ انہوں نے دیکھیں کبھی کبھی دلیل ایک ہوتی ہے، استنباط مختلف ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جنہوں نے کہا مسنون وہ بھی آیت الوضو سے استدلال کرتے ہیں. کیسے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اعضائے وضو کو دھلو، تو جس طرح بھی بندے نے دھل لیا اس نے پورا کر لیا. مکمل ایک ساتھ کیا، پے در پہ کیا یا الگ الگ کیا، نتیجہ ایک ہے. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ دھلو، ہم نے ہاتھ دھل لیا، چہرہ دھلو، دھل لیا، سر مسح کرو، کر لیا، پیر دھل لیا. اب یہ تھوڑی ہے کہ ایک ساتھ کرو یا اپنے اوپر ہے. المہم کرنا مقصد ہے. 10 منٹ میں ہم کیے، بیچ میں رکے، کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال ان کا نہیں، اپنی جگہ دلیل ہے. اچھا دوسری دلیل کہ کہتے ہیں وضو جو ہے وہ دونوں طہارتوں میں سے ایک طہارت ہے. طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وضو اور ایک غسل. کیا رائے ہے غسل میں موالات کا ہونا ضروری ہے یا کس طرح بھی آدمی نے پورا جسم دھل لیا، آگے پیچھے رک کے ہو گیا؟ ہاں تو کہتے ہیں ایسے یہ بھی ہے. وضو مکمل کرنے کا مراد اس حدیث سے لیتے ہیں فاحسن وضوءک کہ جو نقص ہو گیا اس کو پورا کر لو. یہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اچھا جنہوں نے کہا بھائیو تیسرا جو قول تھا کہ اگر یاد ہے کوئی عذر نہیں تب تو فرض ہے، اور اگر بھول گیا یا کوئی عذر ہے تو کیا ہے، تو چھوٹ جائے گا. تو یہ جو فرق کرتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ کیا رہا ہے بھائی؟ ان کی دلیل وہی ہے جو پہلے فریق نے دلیل کیا، بس فرق انہوں نے یہ کیا کہ اگر کوئی عذر ہے، نسیان ہے، تو آدمی معاف ہے. سمجھ وہی؟ تو ان کی یہ دلیل ہے، وہی ادلہ ہے. اور ساتھ ساتھ کہیے مزید ایک دلیل یہ اضافہ کرتے ہیں اس کے لیے کہ کیوں نسیان سے، بھول سے یا استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے معاف ہے. مزید اب ایکسٹرا یہ دلیل بیان کرتے ہیں، ان اللہ تجاوز لی عن امت الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. یہ قاعدہ ہے، ابن حبان اور دارقطنی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجاوز کیا، معاف کیا ہمارے ہر امت یا امتی سے جو غلطی سے کوئی کام کر دیا یا بھول سے یا جبراً ان سے زبردستی کسی نے کروایا. تو کہتے ہیں وہ دلیل جو تم لوگ کہتے ہو واجب وہی ہماری بھی دلیل ہے. اور کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھول گیا آدمی استطاعت نہیں رکھتا تو معاف ہے؟ یہ اس قاعدہ کے بنا پر. کون سا قول زیادہ صحیح ہے بھائیو؟ کیا رائے ہے؟ یا کنفیوز ہو گیا؟ پہلا صحیح. چلیے صحیح جو مسئلہ ہے واللہ اعلم پہلا قول یہ زیادہ صحیح ہے اور اس کی دلیلیں واضح ہو گئیں. جہاں تک رہی بات یہ جو تیسرے قول جنہوں نے یہ فرق سنایا تو ان کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی پانی رک گیا مثلا دوسری طرف منتقل ہو گیا تو یہ داخل نہیں ہے اس میں. موالات حقیقت میں اس نے مخالفت نہیں کی قصدن، یا پانی گھٹ گیا پھر گیا لانے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر فاصل طویل ہے تو اس کو
یعنی پھر سے وضو کر لینا چاہیے، اور اگر معمولی بیچ میں کوئی وقفہ ہو گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، فون بھی آ گیا، جواب دے دیا، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الظاہر انہا شرط لأن الوضوء عبادۃ واحدہ، ظاہر یہ ہے کہ یعنی زیادہ صحیح راجح مسئلہ یہ ہے کہ یہ شرط ہے، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہم نے تاکید کیا کہ واجب ہے، اس لیے وضو مکمل ایک عبادت ہے جس کو ہم مفرق نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھائیو تیسرا سبق تھا۔ تیسرا سبق خلاصہ کلام کیا کہ موالات یہ کیا ہے، یہ فرض ہے یا واجب ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھا، اس سے غلطی ہو گئی، اس نے مخالفت کی، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کیا دخل ہے، وہ اپنا مسئول ہے، ذمہ دار ہے، نہیں، اس کو بتانا چاہیے اور اس کو تنبیہ کرنی چاہیے تاکہ اس کی عبادت مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ یا مکمل کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرے۔ اور یہ پھر داخل ہے اس عموم میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایسے ہی اور بھی اس کے اندر کچھ تفصیل جزئی فوائد تھے جو بہتر سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھوں، اور اگر کسی بھائی نے سوال کیا اس کے متعلق تو وضاحت کر سکتا ہوں، ورنہ تقریباً یہ 4 اہم مسئلے ہیں جس کا تعلق اس حدیث سے واضح ہے یا ظاہر ہے یا قریب ہے۔ اب بھائی اس کے بعد حدیث نمبر 51 بلوغ المرام کی حدیث نمبر 51 ہے، اور باب الوضوء کا حدیث نمبر 23۔ وعنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى 5 امداد متفق علیہ۔ حضرت انس ہی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو اور 1 صاع یعنی 4 مد سے 5 مد تک پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے، یعنی 1 مد سے وضو کرتے تھے، 4 مد سے لے کر 5 مد کے درمیان 5 مد تک آپ اس مقدار پانی میں غسل کرتے تھے۔ حدیث کی تخریج ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ متفق علیہ۔ تو اس حدیث کی روایت امام بخاری نے کی اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 39، حدیث نمبر 201، کتاب الوضوء باب الوضوء بالمد۔ ایسے امام مسلم نے روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 145، حدیث نمبر 325، اور ایک خاص جو رقم ہے 51، کتاب الحیض باب القدر المستحب من الماء فی غسل الجنابہ وغسل الرجل والمرأة فی اناء واحد فی حالة واحدة وغسل احدہما بفضل الآخر من طریق مسعر۔ کن سے روایت کر رہے ہیں دونوں حضرات؟ مسعر سے۔ جو روایت کر رہے ہیں کن سے؟ ابن جبر سے۔ جو روایت کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ سے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، یہی الفاظ ہے جو اوپر حدیث ہے، یہ بالمد ویغتسل بالصاع الى 5 امداد۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا لفظ ہے جو ابن حجر نے ذکر کیا۔ بخاری کے الفاظ کچھ مختلف ہیں، ان کا لفظ اس طرح ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یغسل او کان یغتسل بالصاع الى 5 امداد ویتوضأ بالمد، یعنی غسل کا پہلے انہوں نے ذکر کیا، پھر وضو کا انہوں نے ذکر کیا۔ بھائیو آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا باب الوضوء میں اس طرح کی کوئی یا اس کے قریب کوئی حدیث گزری ہے؟ ہاں گزری ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث نمبر 10 باب الوضوء کی ہے، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بثلثی مد فجعل يدلك ذراعیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2/3 مد، 2/3 یعنی 1 مد سے کم پانی پیش کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے کیا ہاتھوں کو آپ ادھر پانی پہنچانے لگے، ہاتھ کو پھیرنے لگے۔ تو کیا رہا ہے بھائیو، 13 حدیثوں کے بعد پھر یہ ذکر کرتے ہیں، کیا بہتر نہیں تھا کہ دونوں حدیثوں کو ایک ہی ساتھ ابن حجر رحمہ اللہ بیان کریں؟ الصنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سبل السلام میں وَلَوْ أَخَّرَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى هُنَا أَوْ قَدَّمَ هَذَا لَكَانَ أَوْفَقَ لِحُسْنِ الترتیب، کہ اگر مؤلف ابن حجر اس حدیث کو ادھر لے آتے یا اس حدیث کو وہاں اس کے ساتھ جوڑ دیتے تو زیادہ بہتر رہتا ترتیب میں، اور یہ حقیقت ہے۔
اس لیے ابھی ہم اب بھائیوں تقریباً پھر سے وہ بات دہرائیں گے، اگر ایک ساتھ ہوتی تو اتنا دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ المهم حدیث کی شرح الغریب اختصار کے ساتھ اس لیے بات واضح ہو گئی ہے۔ المد بھائیوں اس کی مقدار کیا ہے؟ ذکر کیا گیا تھا کہ ایک متوسط قسم کا آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح پھیلائے اور دونوں کو ضم کرے، اس میں جو مقدار آتا ہے مثلاً گیہوں، گندم، جو بھی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک مد ہے، اور 4 اس طرح مد ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ 1 صاع۔ ملی لیٹر کے حساب سے بھائیوں تقریباً 1 صاع 3 لیٹر ہوتا ہے، اس میں بھی ادھر تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اور ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ 750 ملی لیٹر، 750 گرام۔ یہ اس طرح بھی تینوں یہ کیا ہے؟ ایک مد ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، 250 گرام، 250 یہ کتنا ہو گیا؟ ایک مد ہو گیا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے۔ اور الصاع جو ہے وہ ناب تول کا برتن تھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کا یعنی 3 کلو تک بتایا جاتا ہے، اس سے کم بتایا جاتا ہے، پانی کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں 3 لیٹر۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے۔ اس طرح اگر پانی آپ جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 12 سے 15 اتنے چھوٹے چھوٹے گلاس ہے۔ اور آج پھر ہم لوگ اندازہ لگائیں کتنے سے ہم غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں۔ تو بھائیو اس میں ہے کہ حقیقت میں ہم سبھی کہہ سکتے ہیں اس میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور سنت کے خلاف ہم اسراف میں واقع ہو رہے ہیں۔ اچھا، بہرحال اب حدیث سے جو فائدے ہیں بھائیو وہ تقریباً وہی فائدے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ آدمی پوری کوشش کرے کہ کم سے کم پانی میں وضو کرے، اور ایسے ہی کم سے کم پانی میں غسل کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، وہ آپ وضو کرتے تھے ایک مد سے 750 گرام پانی یا 750 ملی لیٹر میں، اور غسل کرتے تھے تقریباً 3 لیٹر سے لے کر 3 لیٹر اور 750 ملی لیٹر یا گرام۔ اس حدیث میں بھائیو کیا آیا کہ 2/3 مد سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، 2 یعنی آدھا لیٹر میں، اتنے میں ہے کہ نہیں؟ تو کم سے کم جو مقدار مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق وہ کیا ہے؟ 2/3 یعنی آدھا لیٹر، اور زیادہ زیادہ یا عام حالات 1 مد، مکمل 1 مد، 2/3 مد کم سے کم، اور عام حالت یا زیادہ زیادہ 1 مد۔ اور ایک روایت جو آئی ہے کہ 1/3 مد سے آپ نے کیا، اتنے سے یعنی 250 ملی لیٹر، تو وہ اس وقت ذکر کیا گیا کہ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک سوال یہ ہے، کیا یہ وضو کی جو مقدار ہے یا غسل کی مقدار ہے، کیا یہ حد اتنا لازمی ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا آدمی؟ بمعنی کچھ زیادہ میں اگر کوئی وضو کر رہا ہے، غسل کچھ زیادہ میں کر رہا ہے، تو بھائیو کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اس کا معنی مطلب نہیں کہ ایک حد اتنا لازمی ہے، ضروری ہے، جو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ المہم اسراف سے بچنا چاہیے، کم سے کم پانی میں وضو اور غسل کرنا چاہیے۔ اور اس میں لوگ مختلف ہوتے ہیں جسم کے اعتبار سے، ایسے کچھ پھرتی بھی ہوتے ہیں، کچھ سست ہوتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی مقدار بھی 2 طرح کی حدیثیں مل رہی، ایک میں 2/3 مد میں وضو کیا، اور ایک میں آتا ہے کہ آپ نے 1 مد میں وضو کیا۔ ایسے ہی اجماع بھائیو منقول ہے کہ طہارت کے لیے کوئی پانی کی مقدار متعین نہیں ہے، النووی رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور ایسے ہی یہ بات میں نے اس حدیث میں نقل کیا تھا، اسی لیے ضرورت نہیں کہ ہم دہرائیں۔ المہم بچنا چاہیے اسراف سے، اور وہاں اس حدیث میں بیان کی گئی وہ حدیثیں بھی، جس میں عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء، ہماری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو اعتداء تجاوز حد کریں گے طہور میں، وضو اور غسل میں، اور ایسے ہی دعا میں۔ بہرحال کچھ اہل علم سے یہ ذکر آیا ہے، جس طرح سبل السلام میں الصنعانی نے نقل کی ہے الامام البخاری سے کہ
امام بخاری نے کہا وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ أَيْ مَاءَ الْوُضُوءِ أَن يَتَجَاوَزَ فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ اہل علم نے کہا یہ مکروہ ہے کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقدار میں وضو کی ہے اس مقدار سے تجاوز کرے, ایک مد کی جگہ میں 1 صاع سے وضو کرے. بہرحال یہ بھائیو اس حدیث سے مستنبط فائدے تھے جس کا ذکر حدیث نمبر 10 میں باب الوضو میں آ گیا. اب اس باب الوضو کی جو آخری حدیث ہے وہ ذکر کر رہا ہوں, اور یہ حدیث نمبر 24 ہے باب الوضو کی, اور مکمل بلوغ المرام کی حدیث نمبر 52 ہے. وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنہ. یہاں تک ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا, لیکن پوری حدیث مسلم میں ہے الا فتحت له ابواب الجنہ الثمانیہ يدخل من ایہا شاء. اخرجہ مسلم والترمذی وزاد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. حدیث کا ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے پھر یوں کہے, کیا کہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, جس کا ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں, اقرار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں, گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. اسے مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے, اور ترمذی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مسلم میں یہ زیادہ نہیں ہے, یعنی مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے کر دے. بھائیو امام مسلم نے یہی حدیث روایت کی اور یہ اضافہ یہ زیادہ نہیں روایت کی ہے, تو کیا رائے ہے, قابل شک ہے یا نہیں؟ ہاں, ایک ہی حدیث اور یہ الفاظ کو نہیں کیا, تو یہ ایک قاعدہ یہ شروع ہی میں آپ یہ پکڑ سکتے ہیں کہ امام مسلم نے اتنی بس کی, یہ کیوں نہیں کی؟ ایک سوال ایک شروع ہی سے اٹھ جاتا ہے, ایک سوالیہ نشان یہاں اٹھ جاتا ہے, اور اس کی اب وضاحت یہی کر رہا ہوں میں تخریج الحدیث میں. لیکن اس سے پہلے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جن کا تذکرہ پہلی بار ہو رہا ہے, تو اختصاراً ان کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں, یہ تو کئی محاضرات کی ضرورت ہے, یہ ان شخصیات میں سے ہیں جو پوری دنیا میں معروف اور مشہور شخصیات میں سے ہیں. حقیقت میں پوری تاریخ کہ اگر 10 ٹاپ لوگوں میں کریں گے تو اس میں بغیر مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں 10, ورنہ اور پہلے آنا چاہے 10 میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. بلکہ کافروں نے اس کا اقرار کیا ہے. 10 ٹاپ جو لوگوں کا ذکر کیا کچھ مؤلفین, مائیکل ہارت نے مثلا, تو اس میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آیا, اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نمبر پر. بہرحال تو یہ عمر بن الخطاب ابن نفیل ابن عبد العزہ ابن ریاح ابن قرط ابن رزاق ابن عدی ابن کعب ابن لؤی ابن غالب القرشی العدوی, قریش قبیلہ ہے اور بنو عدی ان کا یہ خاندان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اوپر ملتے ہیں کہ ان میں یعنی جا کر نسب ایک ہو جاتا ہے, ایک ہی جد میں ایک ہی دادا میں مل جاتے ہیں. کعب ابن لؤی امیر المؤمنین, سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب کنہیں ملا؟ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب تھا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ملا, تو ان کا لقب امیر المؤمنین ہے. الفاروق بھی ہے, جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرق کیا, تفرقہ کیا, واضح کیا حق اور باطل میں. ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص, اور اس امت اسلامیہ کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں. ان کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 13 سال بعد
ہوئی، یعنی عام الفیل کے 13 سال کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سال کے چھوٹے تھے؟ 13 سال۔ اور یہ دور جاہلیت میں سفیر رہے، جہاں مشکلات ہوتے تھے قریش کے کسی اور قبیلے کے ساتھ تو انہی کو بھیجتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں آپ کہ ایک اچھی سوچ رکھتے تھے اور ایسے ہی ایک عقل مند تھے اور ایک قوت اور ایک شجاعت بھی تھی۔ یہ سب ہونا چاہیے ایسے سفراء میں۔ بہرحال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بہت ہی زیادہ شدید اور سخت تھے مسلمانوں پر، بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، جس طرح کی ترمذی کی روایت ہے اور یہ کئی صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک عمر بن الخطاب او عمرو بن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت اور قوت پہنچا دونوں ان آدمیوں کے ذریعے، دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، عمر بن الخطاب یا عمرو بن ہشام۔ عمرو بن ہشام کون؟ ابو جہل۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دعا قبول کی، اور ان کا قصہ مشہور ہے بھائیو سیرت۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بہن فاطمہ بنت الخطاب اور ان کے جو بہنوئی تھے، کون تھے جن کا ذکر آ گیا، سعید بن زید، ان کے گھر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتح تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ما زلنا اعزة منذ اسلم عمر، کہ جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ہم لوگ کیا عزت میں رہے، قوی رہے، مضبوط رہے، عزت کا احساس کرتے رہے۔ امام بخاری نے اس کی روایت کی، حدیث نمبر 3684، ایسے ہی 3863۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے ہجرت کیا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور جس طرح علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام چھپ کے نکلتے تھے ہجرت، انہوں نے اعلان کر کے انہوں نے ہجرت کی اور کہا جو چاہتے ہیں کہ جس کی عورت بیوہ ہو جائے یا اس کے بچے یتیم ہو جائے تو ہمارا پیچھا کر لے، واضح کر کے۔ بہرحال کسی کی جرأت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ خلیفہ بنے، اور اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے غزوات میں شریک رہے، بغیر ایک بھی غزوے میں کہ پیچھے رہے، تمام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے بہت سے مواقف میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد یہ خلیفہ بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بہت سے فتوحات، بہت سے اقالیم کو فتح کیا۔ بیت المقدس، اللہ اکبر، جو آج پھر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ قریب وہ مسلمانوں کو کامیاب کرے کہ دوبارہ اس کو واپس کریں اور ہم سبھی کو وہاں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہو۔ ایسے بلاد الشام فتح کیا، فارس کا زوال ہی کر دیا کسریٰ کا، اسلام بہت ہی وسیع ہو گیا۔ بہرحال ان کا انتقال یا شہادت ہوئی ذی الحجہ سن 23 ہجری میں، 4 دن باقی تھا۔ اس میں ابو لؤلؤ المجوسی نے فجر کی نماز میں ایک خنجر جو دونوں طرف سے دھار تھا، جو زہر سے اچھی طرح بھر دیا تھا، صبح کی نماز میں جیسے آگے بڑھے اللہ اکبر انہوں نے کہا تو یہ شخص نے حملہ کیا۔ بہرحال اس کے 3 دن کے بعد ان کی شہادت ہو گئی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک موتاً فی بلد نبیک و شہادتاً فی سبیلک، کہ اللہ میں تیرے راہ میں شہادت چاہتا ہوں اور تیرے نبی کے شہر میں وفات چاہتا ہوں۔ سب تعجب کرتے تھے یہ کیسے؟ مدینہ تو یہ مسلمانوں کے علاوہ شہادت کے لیے ادھر آگے جا کے آگے لڑنا پڑے گا۔ تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ جس کو یہ شرف دینا چاہے گا اس کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی، اور اس طرح انہیں شہادت کا رتبہ ملا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ کوئی مسلمان تو نہیں ہے؟ جب پتہ چلا یہ مجوسی تھا تو خوش رہے کہ الحمدللہ کوئی مسلم کے ہاتھ سے ان کا قتل نہیں ہو رہا ہے۔ المہم آج بھائیو یہ رافضی، یہ شیعہ، ابو لؤلؤ المجوسی، ان کے نزدیک ان کا ایک مقدس ایک امام ہے یا ایک پیر ہے جس کی قبر کا طواف اور دعا مانگتے ہیں، بابا شجاع یا کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے ساتھ قیامت کے دن مبعوث کرے، اور ہم سبھی کو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آمین رب العالمین۔ بہرحال ان کو یہ شرف ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن ہوئے، اور ان کا سر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سینے کے مقابل اس طرح رکھا گیا، یعنی آگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کی خلافت کی کل مدت 10 سال 6 مہینہ اور کچھ دن تھے۔ بہرحال 10 مبشرین بالجنہ میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان کی بیٹی سے شادی کی، حفصہ رضی اللہ عنہا سے، کبار علماء صحابہ میں سے ہیں، ان سے 539 حدیثیں مروی ہیں، ایک طرح کافی حدیثیں مروی ہیں، جس میں امام بخاری امام مسلم نے 26 حدیثیں روایتیں کی ہیں، اور امام بخاری نے 34 منفرد ہیں امام مسلم سے، اور امام مسلم 21 حدیث جو منفرد ہیں امام بخاری سے۔ بہرحال سیرت بہت ہی طویل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بھائیو، یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اب آگے بڑھ رہا ہوں حدیث کی تخریج۔ تو اس حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں پیج نمبر 117 حدیث نمبر 234 کتاب الطہارہ باب الذکر المستحب عقب الوضوء، ان کا طریق کیا ہے بھائیو یہ دیکھ لیں۔ کن سے روایت کرتے ہیں؟ معاویہ ابن صالح سے۔ معاویہ ابن صالح کن سے روایت کر رہے ہیں؟ دائیں طرف جائیے آپ، ربیعہ ابن یزید جو روایت کر رہے ہیں ابو ادریس الخولانی سے، جو روایت کر رہے ہیں عقبہ ابن عامر سے، جو عمر بن الخطاب سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہی حدیث۔ ایسے ہی بھائیو امام مسلم معاویہ ابن صالح سے روایت کر رہے ہیں ایک دوسرا طریق ہے، وہ کیا ہے؟ ابو عثمان سے، جو جبیر ابن نفیل سے روایت کر رہے ہیں، جو عقبہ ابن عامر سے، باقی وہی حدیث۔ اس طرح کیا واضح ہوا کہ معاویہ ابن صالح نے دو طرف سے روایت کر رہے ہیں، یعنی کہ غلط ہے نہیں، ایک دو، ہاں یعنی اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی ہوا معاویہ ابن صالح نے ربیعہ ابن یزید سے بھی حدیث سنی، جو روایت کرتے تھے ابو ادریس الخولانی سے، جو روایت کر رہے ہیں عقبہ ابن عامر سے، ایسے ایک ابو عثمان کے پاس گئے، ان سے بھی انہوں نے یہی حدیث سنی، جو روایت کر رہے تھے جبیر بن نفیر سے، جو آگے عقبہ ابن عامر سے کر رہے ہیں، تو یعنی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال یہ سامنے سے واضح ہو گئی بات کہ اس طرح یہ امام مسلم نے دونوں یہ طریق سے یہ روایت کی ہے۔ اچھا، تو یہ اس میں پھر آگے ہے عقبہ بن عامر سے، پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث کچھ بھائیو طویل ہے، اختصاراً ابن حجر نے یہ ذکر کیا کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ اونٹ چرا رہے تھے، پھر ان کی جب باری آئی یا جب ٹائم ختم ہوا تو وہاں سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حدیثیں سننے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بیٹھے ہوئے سنا رہے تھے، تو انہوں نے کچھ آخری حدیثیں سنی کہ جس نے وضو کیا، وضو کو مکمل کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف مقبل رہا اور اس کا چہرہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رہا، یا مکمل یعنی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیا۔ تو کہتے ہیں یہ کون ہے بھائیو؟ عقبہ ابن عامر کیا کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ بہت اچھی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث۔ یہ بات سن کے یعنی اللہ اکبر، دیکھیں کس طرح صحابہ کرام حدیث پر غور و فکر کرتے تھے، کہا یہ تو بہت اچھا اور عمدہ کلام ہے۔ کون ہے یہ؟ عقبہ بن عامر۔ پھر کہتے میں نے دیکھا ہمارے ایک کوئی قائل ہمارے ہاتھوں کے سامنے یا ہمارے آگے کہنے لگا اس سے پہلے والی جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اس سے بھی بہتر تھی، جو اس وقت یعنی تاخیر ہو گئی نا۔ اچھا، تو میں نے دیکھا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، دیکھیے حرص صحابہ کا، انی قد رأیتک جئت آنفا، ہم نے آپ کو دیکھا ابھی آپ آ رہے ہیں، قال ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث سنائی کہ جو اس سے بہتر تھی، یہی حدیث کہ تم میں سے جب کوئی بھی وضو کرتا ہے فیبلغ یا فیسبغ، مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے یہی حدیث اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ، بمعنی یہ حدیث اور آسان ہے، 8 دروازہ کھلنے کی ادھر بات ہو رہی ہے، تو اس سے بہتر ہے نا۔ اچھا، تو یہ اس طرح بتایا انہوں نے، تو عقبہ بن عامر نے اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کر رہے ہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ نہیں روایت کر رہے ہیں، لیکن پہلی والی حدیث جو شروع میں آیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، نماز پڑھا، جنت واجب ہو گیا، یہ ڈائریکٹ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ عقبہ بن عامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ آگے والا نہیں، واسطہ سے، دیکھیں فرق۔ اچھا، بہرحال بھائیو یہ وضاحت کر رہا ہوں، ہاں اس کے بعد والا اس پر غور و فکر کریں۔ یہ مشہور ہے کہ کچھ لوگ یعنی نگاہ کو اٹھا کر پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، بغض النظر اب اگر حدیث صحیح ہے تو صحیح کر رہے ہیں، حدیث صحیح نہیں ہے تو غلط کر رہے ہیں، اور اگر حدیث صحیح تو ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، اگر ضعیف ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو آگے بڑھیں، اس کی اسناد کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔
تو یہ بھائیو کچھ محدثین نے روایت کی ہے جس میں یہ جملہ کا اضافہ ہے ثم رفع نظرہ الی السماء، جو امام احمد نے روایت کی ہے مجلد 28 پیج نمبر 593 حدیث نمبر 17363. ایسے ہی ابو داؤد نے روایت کی ہے پیج نمبر 35 حدیث نمبر 170. ابن السنی نے روایت کی ہے حدیث نمبر 31. یہ تمام حضرات کن سے روایت کر رہے ہیں؟ ہاں یہ سند واضح ہے، ابو عقیل سے، زہرہ ابن معبد سے. یہ تینوں کن سے روایت کر رہے ہیں؟ ابو عقیل، زہرہ ابن معبد سے. جو روایت کن سے کر رہے ہیں؟ اپنے چچیرے بھائی سے، ابن عمہ سے، اپنے ابن عمہ ابن العم سے. جو روایت کر رہے ہیں کن سے؟ عقبہ بن عامر. کون عقبہ بن عامر؟ جن کا ذکر ابھی آ چکا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے. ان کی بھی وہی حدیث، وہی جس نے وضو کیا اور پھر یہ پڑھا، وہ وہی بات ادھر بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہی حدیث ہے، لیکن اس میں یہ عبارت کا اضافہ ہے. اس عبارت کا اضافہ ہے اور یہ اضافہ جو ہے بھائیو یہ منکر ہے. تو یہ زیادہ جو آیا ہے ادھر بھائیو کہ ثم رفع نظرہ الی السماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، یہ صرف یہاں اس سند سے آیا ہے، یعنی مسلم میں نہیں آیا. اس زیادہ کو کہتے ہیں منکر ہے. منکر معنی کیا ہے؟ انکار کیا گیا، اس کو تسلیم نہیں کیا اور بلکہ شک اٹھایا گیا ادھر، یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اور محدثین نے اور روایتیں تو نہیں روایت کی ہے، اس کو منکر کہا جائے گا. اچھا تو یہ اب اگر اسناد پر غور و فکر کیا جائے، دیکھیں ادھر جیسے ابو عقیل ہے نا، زہرہ ابن معبد، یہ بھائیو یہ جو ہیں ابو عقیل، زہرہ ابن معبد، یہ کیا ہیں؟ ان کا کیا درجہ حدیث ہے؟ یہ تو اپنی جگہ ثقہ ہیں اور امام بخاری کے روات میں سے، یعنی امام بخاری نے ان سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں. لیکن ان کے اوپر جائیے کون ہیں؟ ابن عمہ، ان کے چچیرے بھائی. کیا نام ہے ان کا؟ اللہ عالم. اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا زہرہ ابن معبد روا عن ابن عم لہ عن عقبۃ بن عامر لم یسمى، کہ زہرہ ابن معبد نے روایت کی اپنے ایک چچیرے بھائی سے جو روایت کرتے ہیں عقبہ بن عامر، ان کا نام ہی نہیں ذکر آیا. تو اس طرح کیا ہوں گے؟ وہ مجہول، بلکہ مجہول العین. مجہول میں آئے گا ایک مجہول العین، نام ہی نہیں پتا ان کا، یہ اور مزید شدید ہے. بخلاف نام معلوم ہے لیکن درجہ نہیں معلوم، اس کو مجہول الحال کہا جائے گا. تو یہ مجہول العین ہے. تو اس طرح یہ حدیث کیا ہے بھائیو؟ ضعیف. تو خلاصہ کلام نگاہ کو اٹھا کر دعا مانگنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں بھائیو. ترمذی نے بھی ذکر کیا. کیا ترمذی نے ذکر کیا؟ اضافہ کیا نا ترمذی نے. کیا اضافہ کیا امام ترمذی نے؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، ہے کہ نہیں؟ ابن حجر نے کہا مسلم نے روایت کی، ترمذی نے کی ہے. ترمذی نے آخری میں بڑھایا اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. تو یہ جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ یہ روایت کرتے ہیں کتاب السنن میں پیج نمبر 15 حدیث نمبر 55 کتاب الطہارہ باب ما یقال بعد الوضوء، اور اس میں یہ زیادہ ہے. کن سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے شیخ جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبی سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں زید بن حباب سے، جو روایت کرتے ہیں معاویہ ابن صالح سے، جو روایت کرتے ہیں ربیعہ ابن یزید الدمشقی سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ادریس الخولانی سے، جو اور ابو عثمان سے. یہ دونوں روایت کرتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے. اس اسناد میں عقبہ بن عامر کا ذکر نہیں آیا. بھائی اس میں بہت طویل ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ اب کوشش کر رہا ہوں. 2 پیج میں صرف کلام ہے، میں اختصار کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں. ترمذی رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا، یہ دیکھیں پورا سند ہے. ترمذی نیچے ہونا چاہیے، جن کا نیچے ترمذی ہونا چاہیے، جو اپنے شیخ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ جعفر ابن محمد ابن عمران الثعلبی سے. ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث فی اسنادہ اضطراب، اس حدیث کے اسناد میں اضطراب ہے. ولا يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب كثير شيء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں یعنی اس الفاظ میں یہ دعاؤں میں ثابت نہیں ہے، یا اس مسئلے میں کوئی زیادہ دعائیں ثابت نہیں ہیں.
اور پھر نقل کرتے ہیں امام محمد یعنی امام بخاری سے، وہ ابو ادریس لم یسمع من عمر شیئا. ادھر کون راوی ہیں؟ اوپر بھائیو دیکھیے ابو ادریس الخولانی ہیں. ابو ادریس الخولانی روایت کر رہے ہیں کن سے؟ عمر بن الخطاب سے. تو یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری کہ ابو ادریس نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہی نہیں. اس کا ہمارے بیچ میں کوئی واسطہ ہے جس کا ذکر نہیں آیا، اور بیچ میں واسطہ ذکر نہیں آیا تو حدیث کیا ہوگا؟ حدیث ضعیف ہوگا. بہرحال اس حدیث میں بھائیو کلام ہے، اور ایسے ہی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا جو ترمذی کے شیخ ہیں اس اسناد میں. کون ہیں ان کے شیخ؟ جعفر ابن یا محمد بن جعفر ہیں، نہیں جعفر ابن محمد ہیں. جو جعفر ابن محمد ہیں یہ انہوں نے یہ اسناد صحیح ڈھنگ سے نہیں روایت کی ہے. کیوں نہیں کی ہے؟ دو وجہ ہے. ایک تو عقبہ بن عامر کو ساقط کر دیا انہوں نے، اور پھر ایسے ہی اس میں ایک اور علت، ایک اور جگہ انہوں نے اسقاط کیا ہے جبیر ابن نفیر کو. اور یہی شیخ جو ترمذی ہیں جعفر بن محمد یہ منفرد ہو گئے ہیں اس اسناد سے، جبکہ اور لوگوں نے زید بن حباب جو ان کے شیخ ہیں جو روایت کر رہے ہیں انہوں نے کیا اس طرح نہیں روایت کی ہے، بیچ میں عقبہ ابن عامر کا بھی ذکر کیا ہے. بہرحال اس طرح یہ حدیث میں اور بھی لمبی بحث ہے. حدیث کے اور بھی شواہد ہیں، جیسے ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، علی بن ابی طالب سے، براء بن عازم سے، ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہم سے. لیکن ان تمام احادیث میں کلام ہے. کچھ اہل علم نے تساہل اختیار کیا، مجموعی طور پر کہا کہ کئی حدیثیں ہیں تو اس کو یعنی آگے بڑھا دیا. جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ان تمام حدیثوں کو کہا کہ زیادہ حدیث ہے تو صحیح قرار دے دیا. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی. لیکن جو گہری نظر سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو بھائیو یہ زیادہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین ثابت نہیں. آگے بڑھتا ہوں. اس حدیث کا مناسبہ اللہم اجعلنی من التوابین یا وہ حدیث جو پوری ہے، اس حدیث کا تعلق باب الوضو سے کیا ہے؟ ہاں بھائیو، اس حدیث کا تعلق باب الوضو سے کیا ہے؟ اچھا، اور پھر کیوں ابن حجر نے آخری میں ذکر کیا، اس باب کے اخیر میں ذکر کیا؟ بالکل صحیح. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے مناسبت اس کی یہ ہے کہ جب ایک آدمی نے، ایک مسلمان نے وضو مکمل کیا اور اپنے بدن کے اعضائے وضو تک پانی پہنچا دیا جس سے اس کا بدن صاف ہو گیا اور وضو مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد اس کی بھی ضرورت تھی کہ اپنی باطنی امور کو اس کو بھی مکمل کر دے، عقیدہ توحید کو ظاہر کرتے ہوئے، کلمہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے جو سب سے بہتر اور اشرف کلام ہے. سمجھے؟ تاکہ ظاہری طور پہ بھی صاف ہو گیا اور باطنی طور پر بھی صاف ہو جائے، اور باطنی کی صفائی اور ستھرائی کی تاکید کے لیے زبان سے اس بات کا اقرار کر دے کلمہ توحید اور جو عقیدہ ہے مسلمان کا، اور اخلاص اظہار کر لے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر یہ تاکید کرتا ہوا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ایسے صنعانی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں جس طرح وضو مکمل ہو گیا تو ایسے ہی یہ باب الوضو کو مکمل تألیف کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے یہ بہتر تھا کہ ان دعاؤں کے ساتھ یہ اپنا باب یہ مکمل کر دیں. تو یہ بھائیو اس طرح یہ مناسبت ہے، اور حقیقت میں اس میں مناسبت میں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی بہت ہی بہتر ہے یہ کہ آخری دعا سے. اچھا، اب حدیث کے اندر جو کچھ الفاظ ہیں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. ما منکم من احد یتوضا، من احد یہ صیغ العموم میں سے ہے، اس لیے نکرہ، احد نکرہ ہے، سیاق النفی میں آیا تو اس میں عموم پایا جاتا ہے. جو تم میں سے کوئی بھی، جس میں آدمی عورت دونوں بھی داخل ہو گئے. فیسبغ الوضو، وضو پھر مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے. اور یہ بھائیو ذکر آ چکا ہے اسباغ الوضو میں کہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو فرض جو اعضائے وضو ہیں، جو فرض ہیں اس کو پورا کرنا، اور ایک فرض کے بعد جو مسنون ہے یعنی دوسری مرتبہ دھلنا، تیسری مرتبہ وہ مراد ہے. اور غالباً ادھر مراد کیا ہے، پہلا یا دوسرا؟
فرض مکمل کرنا یا مسنون کو؟ مسنون یہ زیادہ اقرب ہے. ثم یقول، یعنی وضو ختم ہونے کے بعد پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ بھائیو برابر ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، یعنی اپنے دل سے ہم اقرار کر رہے ہیں اور زبان سے بھی ہم ظاہر کر رہے ہیں، گویا اپنے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں. شہادت اشہدو کا ہی معنی ہوتا ہے مشاہدہ، میں نے دیکھ کے، یعنی میں اس بات کی شہادت دے رہا ہوں، میں نے دیکھا ایسا ایسا ہوا ہے. تو یہاں بھی تمام ایمان اور عقیدہ کی پختگی کی وجہ سے بندہ کہتا ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، گویا میں نے دیکھا ہے. اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ بھائیو برحق جو لایا جاتا ہے کہاں سے؟ لا الہ الا اللہ میں تو نہیں موجود ہے، کہاں سے لایا گیا؟ برحق ترجمہ بھی صحیح ترجمہ اسے لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ. یہ کہاں سے یہ کہا گیا برحق؟ اس کا جواب لا جو ہے نافیہ للجنس، اور اس کا تقدیر اس طرح ہے لا معبود بحق الا اللہ. لا الہ، یا کہ لا الہ معبود الا الحق. تو لا الہ اسم ہے اور اس کا خبر محذوف ہے. کلام میں کے سیاق مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ تقدیر نہ کی جائے، اس لیے لا کا جب اسم آیا تو اس کا خبر کا ہونا ضروری ہے، جو یہ مقدر ہے. اور عربی میں یہ معروف ہے، نہیں کہیے کہ یہ کہاں سے لایا گیا اور کس سے نہیں. ایک عربی زبان جاننے والا یہ سمجھتا ہے، اس میں معنی یہ محذوف ہے، یہ تقدیر اور اس کا یا محذوف ہے اور اس کی تقدیر یہی ہے لا الہ حق الا اللہ، سوائے اللہ. وحدہ میں تأکید ہے بھائیو اس بات کے لیے جو الا اللہ ہے، اور لا شریک لہ میں تأکید کس بات کی ہے؟ لا الہ کی. وحدہ میں تأکید ہے الا اللہ کی، اور لا شریک لہ میں تأکید کس کی ہے؟ لا الہ کی. واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. الا فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، اس سے واضح ہوا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے. فتحت، اس کو فتحت پڑھ سکتے ہیں اور فتحت بھی پڑھ سکتے ہیں. فتحت فتحت، تشدید میں مزید تاکید ہے، لیکن دونوں کا معنی ایک ہے. لیکن دیکھیں تاکید سے فتحت، تا پر تشدید کر دیں گے تو یہ تاکید آ گئی، اور فتحت میں وہی معنی ہے لیکن اتنی تاکید نہیں ہے. ادھر ایک سوال ہے بھائیو، فتحت ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع؟ ماضی. تو یہ کیا جنت کے دروازے کھول دیے گئے جس نے وضو کیا یا کیسے؟ جواب اس کا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن مراد ہے کہ مستقبل میں واقع ہوگا. کیوں؟ اس لیے یقیناً یہ بات حق ہے، اور یہ اس میں بھائیو بلاغت ہے. یہ اس لیے کہ جو چیز حقیقت میں یقیناً واقع ہونے والا ہے تو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کرنا یہ بلاغت میں داخل ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا گیا، مقصد یعنی پھونکا جائے گا یقیناً، حتماً، لازماً. ایسے اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، یہ بھائیو یہ عربی زبان میں یہ موجود ہے اس طرح. بہرحال اس کے اندر ابواب الثمانیہ 8 دروازے ہیں. صحیحین میں ذکر آیا باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصیام، باب الصدقہ. باب الصیام جو الریان ہے اس سے 4 ہو گئے. مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے باب الکاظمین الغیظ، المتوکلین، باب الذکر، باب التوبہ. اس طرح 8 دروازے ہو گئے. اللہم اجعلنی من التوابین، تواب یہ صیغہ مبالغہ من تاب یتوب، یعنی ہمیں ان میں شمار کر جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں، تیرے طرف رجوع کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. اور التوبہ جو ہے اس سے مراد بھائیوں کی گناہوں کا اقرار کرے آدمی اور نادم ہو، پھر ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کرے گا. التواب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، تو اس کا مراد کیا ہو جائے گا؟ بندہ بھی تواب ہے، اللہ بھی تواب ہو سکتا ہے نا، لیکن معنی مختلف ہے. بندہ کا تواب کا معنی کیا ہے؟ جو بکثرت توبہ کرتا ہے، رجوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ تواب اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے. بالکل ایک معنی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، اور ایک دوسرا معنی ہے جو توفیق دیتا ہے بندے کو توبہ کرنے کے لیے. تو دلیل پہلے کی یہ ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو بخشا. تاب علیہم
لیتوب، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیا، معاف کر دیا تاکہ وہ رجوع ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ التوبہ آیت نمبر 118۔ تو ادھر اس کا معنی بھائیو ہے کیا؟ اللہ نے توفیق دی کہ وہ توبہ کرے۔ پھر ایسے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 160، یعنی توبہ قبول کرنے والا۔ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، یعنی ہمارا شمار ان میں کر جو گناہوں سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا کیوں جمع کیا توابین اور متطہرین؟ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اچھا بہرحال اس کے اندر اور بھی کچھ تفصیلی بات ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس میں بہت ہی مختصر سے فائدے ہیں۔ زیادہ اس حدیث میں کلام زیادہ حدیث کے متعلق تھا، اس لیے اس میں کچھ روایات اضافات ہیں، جیسے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پھر ایسے وہ روایت کا بھی ذکر کیا گیا کہ ایک روایت میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، بتانے کے لیے کہ وہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اب فقہ الحدیث میں چند باتیں باقی ہیں، وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا سبق یہ ہے بھائیو کہ یہ ذکر پڑھنا وضو مکمل کرنے کے بعد یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، بہتر ہے۔ یہ ذکر، یہ دعا، کون سا ذکر، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر ایسے ہی کہ یہ صحیح ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ بھائیو کیا؟ مستحب ہے۔ کیوں مستحب ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ یا کہیے مستحب ہے اور اس کی بہت ہی فضیلت ہے، اس لیے کہ یہ سبب ہے کہ بندہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے، اور یہ بہت ہی بڑا فضل ہے۔ اس لیے کہ بھائیو ایک نماز کا الگ دروازہ، صدقہ کا الگ سے ہے، جہاد کا الگ سے ہے، روزے کا الگ سے ہے، اور جو یہ دعا وضو مکمل کرنے کے بعد پڑھ لے تو اس کی مرضی 8 میں سے کسی بھی دروازے سے داخل ہو جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، تو یہ اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں اتنے بزی رہتے ہیں، ایسے ایسے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ تو بھائی اس کو پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، اور خاصتاً ابھی جب ہم یہ درس لے رہے ہیں تو ایک اہم سبق ہونا چاہیے درس میں آنے کے بعد کہ ہم یہ جو باتیں ثابت ہیں اور جو مسنون طریقے ہیں اس کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ دوسرا فائدہ، دوسرا سبق یہ ہے کہ یہ فضل عظیم کس کے لیے ہے؟ جو وضو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے، نہ کہ مجرد وضو کرنے پر۔ تو اگر ایک آدمی نے وضو صحیح طریقے سے کیا، دعا نہیں پڑھی تو کیا؟ تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔ وضو مکمل کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے میں یہ فضیلت ہے۔ تیسرا بھائیو سبق یہ ہے، یا آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں، کتنی دعائیں باب الوضو میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا؟ چاہے وضو سے شروع میں، آخری میں، بیچ میں، کتنی دعائیں بیان کی ہیں؟ 2 دعائیں، بہت صحیح۔ ایک جو ہے بسم اللہ پڑھنا وضو سے پہلے، اس میں بات آ گئی، اور دوسرا ختم ہونے کے وقت۔ اچھا تو ایک دعا ہے جو ہر وضو دھلنے کے وقت پڑھنی چاہیے، وہ کیوں نہیں ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے؟ وہ ثابت نہیں ہے، بہت صحیح۔ تو یہ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور یہ تیسرا سبق ہے، صرف 2 دعائیں باب الوضو میں انہوں نے بیان کی، ایک وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا، اور ایک وضو مکمل کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ صرف 2 اور دعائیں نہیں ذکر کی، اس لیے کہ وہ دعا جو ہر وضو دھلنے کے بعد پڑھنا چاہیے، اس پر اتفاق ہے کہ ضعیف ہے۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں الادعیہ فی اثناء الوضوء لا اصل لها ولم يذکرها المتقدمون، وہ دعائیں جو وضو کے درمیان پڑھی جاتی ہیں اس کا کوئی اصل ہے ہی نہیں۔ دیکھیے بھائیو، ایک تو ہوتا کہ وہ سند ہے ضعیف، اور ایک اس کا اصل ہے ہی نہیں۔ متقدمون جو پہلے ہیں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، یعنی بعد میں یہ مشہور یہ بات ہوئی۔ ابن الصلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں لم يصح فی حدیث، اس مسئلے میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ابن القیم کہتے ہیں وَأَمَّا الْأَذْكَارُ الَّتِي يَقُولُهَا الْعَامَّةُ عَلَى الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ فَلَا أَصْلَ لَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَلَا الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فِيهَا حَدِيثٌ
کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اذکار جو عوام الناس کہتے ہیں وضو کے وقت، ہر عضو دھلنے کے وقت، تو اس کا کوئی اصل ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کسی صحابہ سے، نہ تابعین، نہ ائمہ اربعہ. آج جو دعویٰ کرتے ہیں ائمہ اربعہ کی اتباع، ایسے ایسے من گھڑت حدیثوں کو لے کر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس مسئلے میں ایک حدیث ہے جو مکذوب ہے، جھوٹی ہے اور منسوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابن حجر رحمہ اللہ تلخیص الحبیر میں کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے من طرق ضعیفۃ جدا، کئی طریقوں سے جو ضعیف جداً ہے. اور ضعیف جداً کہ بھائیو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تیسرا سبق تھا، اور ایسے ہی آخری سبق تھا، یا ایک یہ بھی اضافہ کر دیتا ہوں، چوتھا کہ بھائیو کلمہ توحید حقیقت میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اشہد ان لا الہ الا اللہ اور ایک اشہد ان محمد رسول اللہ. ایک کو لینا کافی نہیں ہے. تو جو اقرار کرے اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے، تو کیا رائے ہے؟ وہ حقیقت میں موحد نہیں ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اقرار کرے اور پھر اس کا اقرار نہیں کرے یا شرک کرے، تو وہ بھی حقیقت میں موحد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.